ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تمام سننے والے دیکھنے والے دوستوں کو محبت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی کا تذکرہ کریں گے، اور اس خوبی سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق کا ایک حدیث مبارکہ کو لے کر کچھ تفصیل سے تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقولن احدکم انی خیر من یونس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہرگز کوئی بندہ یہ بات نہ کرے، یہ بات نہ کہے کہ میں یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یونس سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسری کتاب کے اندر یہی روایت، یہی حدیث مبارکہ کچھ یوں الفاظ سے نقل کی گئی ہے، ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس بن متى۔ کسی انسان کے لیے، کسی بندے کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں یونس ابن متى سے بہتر ہوں۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اور کسی مسلمان کو اس سے انکار نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، اور آپ کا درجہ تمام نبیوں سے بڑھ کر، آپ آئے سب سے بعد میں ہیں، لیکن آپ کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو امام الانبیاء اور خاتم النبیین کا لقب عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ہونے میں، تمام انبیاء کا سردار ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع فرما رہے ہیں کہ مجھے یونس ابن متى پر فضیلت نہ دیا کرو؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ جب لوگ مجھے یونس ابن متى پر فضیلت دیں گے تو وہ کہیں یونس کی شان میں کمی کرنا شروع نہ کر دیں، کہیں یونس کی توہین الفاظ میں نہ کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں حقیقت میں تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری افضلیت اور اولیٰ اور اعلیٰ ہونے کو جب لوگ بیان کریں تو بقیہ انبیاء کی شان میں کمی کرنا شروع کریں۔ فرمایا کہ ایسا کہنا کسی کے لیے مناسب نہیں، اس لیے کہ کسی اور نبی کی تنقیص یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اگرچہ میں محمد الرسول اللہ تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہوں۔ انبیاء کے درمیان درجات خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ان رسولوں کے درمیان ہم نے درجات کو قائم کر دیا، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی سے کلام کیا، کسی سے کلام نہیں کیا۔ تو یہ درجات
کا ہونا انبیاء کے درمیان قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے باوجود آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی نبی کی توہین میرے بڑے پن کے اظہار کی شکل میں کی جائے اور میرے بڑے پن کی آڑ میں پناہ لے کر کسی اور نبی کی شان میں کمی کی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے پن کے باوجود کسی اور کی شان میں کمی نہیں چاہتے۔ دنیا کے بادشاہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مجلس کے اندر دوسرے بادشاہوں کی شان میں کمی کو بیان کیا جائے اور ان کی شان میں تنقیص، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مجلس کے اندر ان کی بڑائی کے تذکرے بیان کیے جائیں اور دوسرے بادشاہوں کے نقائص اور عیوب کو بیان کیا جائے اور ان کے عیوب کو بیان کر کے اپنے بڑے پن کا اظہار چاہتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اپنی بڑائی نہیں چاہتے، آپ اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہیں کرنا چاہتے اور اس طریقے سے پیش نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کے بڑے پن کی آڑ میں کسی اور نبی کی توہین کی جائے، کسی اور نبی کی شان میں کمی کی جائے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی ہے، آپ کے اعلیٰ اخلاق ہے، آپ کی زندگی کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے باوجود آپ کسی پیغمبر کی شان میں کمی کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس طریقے سے نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، دو ٹوک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت نہ دے۔ اس کی مثال قرآن پاک کی مثال سے سمجھی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک کی تمام آیات اعلیٰ ہیں، لیکن ان اعلیٰ آیات میں بعض آیات کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، جیسے سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار پڑھے گا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ زلزال کے بارے میں آتا ہے 30ویں سپارے میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جو اسے 2 بار پڑھ کر اصالِ ثواب کرے گا گویا کہ اس نے پورے قرآن کے برابر اصالِ ثواب کیا۔ تو یہ مختصر صورتیں درجہ بہت زیادہ، اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ جو اسے رات کو پڑھ کر سوتا ہے وہ قبر کی سختی سے محفوظ رہے گا، قبر میں آنے والے ان مسائل سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ جو اسے رات کو پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو اسے مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقے سے محفوظ رکھیں گے۔ اب یہ بھی قرآن کی آیات ہیں، لیکن ان کی افضلیت اور ان کے مواقع کو خاص موقع پر پڑھنے کو، خاص فضیلت کے لیے پڑھنے کو بیان کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کی بقیہ آیات کی شان کم ہے، بلکہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف، قرآن پاک کی ایک ایک آیت، قرآن پاک کی ایک ایک سورت اعلیٰ درجے کی ہے، اور کسی میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ سب کی شان اللہ رب العزت کے ہاں اعلیٰ ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء سارے معصوم ہیں، عظیم ہیں، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، کمال تر ہیں، لیکن
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جائے، آپ کے اکمل اور اعلیٰ ہونے کو بیان کیا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بقیہ انبیاء کی شان میں کوئی کمی ہے یا بقیہ انبیاء کی شان میں کمی واقع کی جا رہی ہے، بلکہ بیان کرنے والے کو بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگرچہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام انبیاء برحق ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کے برگزیدہ محبوب بندے تھے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اور اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اس لیے کہ وہ معصوم تھے، اور معصوم سے کسی گناہ کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ بقیہ قرآن پاک کے اندر جو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس یونس علیہ السلام کے قصے سے بعض مؤرخین نے ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ سراسر ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انبیاء کی عصمت کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، اجماع اور قیاس کا عقیدہ ہے، لہذا اس عقیدے پر پختہ رہنے کی ضرورت ہے، اور لہذا ہمیں کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی سے اپنے آپ کو بچا کر تمام انبیاء کے عصمت والے عقیدے پر قائم رہنا ہے، اور تمام انبیاء کی شان کو ہمیشہ بیان کرنا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ سے آج کا اہم سبق کہ انسان کے اندر بڑے ہونے کے باوجود عاجزی ہونی چاہیے۔ انسان جتنا مرضی ترقی کر لے، بلندیوں کا سفر طے کر لے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت کا بندہ بن کر، عاجز بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے، تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میری کامیابی اللہ نے مجھے جو خوبیاں عطا کی ہیں انہی سے ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تب کامیاب ہو سکتا ہوں جب میں دوسروں کے عیب بیان کروں، دوسروں کے نقائص بیان کروں، میں تبھی کامیاب ہو سکتا ہوں جب میں دوسروں کی شان میں کمی بیان کروں، بلکہ انسان جس کو اللہ نے کامیاب کرنا ہوتا ہے، اللہ اسے اس کی خوبیوں سے کامیاب فرما دیتے ہیں۔ دوسروں کی شان میں کمی کرنے والا انسان کامیاب نہیں بلکہ خسارہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب